حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ؟ بے رغبت، بے نیاز. لوگ تم سے محبت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ معمولی مشورے نہیں ہیں، ذرا گہرائی میں جائیے. ہوتا کیا ہے ذرا سا سوچئے. آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہلکان نہیں ہو رہے، کوشش کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے کما رہے ہیں، آپ ہلکان نہیں ہو رہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ذہنی یکسوئی اور اطمینان ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے کوشش کی، محنت کی، میرا اتنا ٹائم ہے یہ دنیا کے لیے، مجھے اتنا ہی بس کام کرنا ہے، اس سے اگلا وقت میری آخرت کے لیے مجھے یہ نہیں دینا، اتنا کام کرنا ہے، اسی میں گزارا کرنا ہے مجھے، اس سے آگے مجھے اور کام بھی کرنے ہیں. تو جب آپ دنیا کے لیے لمیٹڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو باقی وقت پھر بچتا ہے، آپ کے پاس فرصت آتی ہے کہ آپ آخرت کے لیے بھی کام کریں. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ ذہنی یکسوئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا اب آخرت کے لیے کام ہے، یہ وقت اس کام کے لیے مقرر ہے. اب آپ جب اس کام میں ہیں تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہیں غم کھا رہے اس کا، پورے یکسو ہیں. اچھا جب یکسو ہیں تو آپ کے کام کی کوالٹی پہ فرق پڑے گا. آپ تھوڑا سا بھی دین کی خدمت کا کام کریں گے نا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوگا، اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اب آپ اس میں اپنی دنیا نہیں گزارے کہ آپ یہاں بیٹھے اور سوچے ہائے وہ میرے بچے کا کیا ہوگا، ہائے وہ فلانے کا کیا ہوگا، وہ میرے گھر کا کیا ہوگا، وہ نوکروں نے تو آج شیشہ ہی توڑ دیا ہوگا، اور آج پتہ نہیں چمچوں کا رنگ ہی اتار دیا ہوگا، اسکریچز کر دیے ہوگے کراکری پر، اور فلانا ہو گیا ہوگا اور فلانا. بیٹھے یہاں ہے، سوچ گھر کی رہے. کیسے نہ یکسوئی ہے، نہ آپ کو پوری بات یہاں کی سمجھ آئے گی، نہ آپ جذب کریں گے، نہ آپ کا عمل بدلے گا، یہاں ہو کے بھی کہیں اور ہے. اچھا اور جب دنیا میں تو پھر آپ بس رونا رو رہے ہیں، وہ نماز جا رہی ہے، وہ فلانا ہو رہا ہے، وہ فلانا، خام خواہ کے واہ ویلے، کرنا کرانا کچھ نہیں، میں دوسروں کو مطمئن کرنا جو آس پاس کھڑے ہیں. تو جو شخص یکسو ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی بڑھتی ہے، اور ایسا ہی شخص کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا سکتا ہے. آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کو کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے، آپ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یکسوئی ضروری ہے. اب یہاں کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں خشوع آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ محبوب نہیں ہوں گے خدا کے. آپ بے غرض ہو کر دیں گے اللہ کے راستے میں بغیر ریاکاری کے اور بغیر شہرت کے طلب کے، کیا اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ آپ چھپ کر اللہ کی رضامندی کے کام کریں گے جس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، صرف خدا کی خاطر، کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا اب آ گئی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہونا. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے جو ٹو لگانے کی عادت ہے، تجسس کی عادت، وہ ختم ہو جائے گی. وقت بچے گا یا نہیں بچے گا؟ مثلا کوئی شخص کوئی لفافہ لے کے کہیں جا رہا ہے، اب آپ نے اپنا کام چھوڑا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے، اچھا کس سے بات کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا. پھر کوئی مل گیا اس سے بھلا تمہارا کیا خیال ہے اس میں کیا ہوگا. آگے کتاب کھلی پڑی ہے اور وہ غور و فکر کس پہ کر رہا ہے؟ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پر. اپنا کام چھوڑ کے اوروں کے کام میں مداخلت، یہ یکسو ہونے کی علامت ہے. اپنے سے زیادہ اوروں کی چیزوں میں دلچسپی. آج جا کے آپ نے جب کسی اور کی چیز کی طرف دھیان جائے تو کیا سوچنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا، سانو کی لگے، اپنے کم نل کم. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تو لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ سے اوائڈ کریں گے نا. یعنی جس شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتا ہے تو آپ بھاگیں گے اس سے. وہ آ گیا فلاں، میں نہیں اس کے سوالوں کا جواب دے سکتی، میں جا رہی ہوں. قدرتی طور پر ایک اریٹیشن دل میں آئے گی آپ کے کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، اس کا اپنا کوئی کام نہیں. تو جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس شخص کو میرے کسی چیز سے دلچسپی نہیں، نہ میرے لباس سے دلچسپی ہے، نہ میرے زیور سے دلچسپی ہے، نہ میرے شکل و صورت سے، نہ میری کسی اور چیز سے. تو قدرتی طور پر وہ دوسرے کے لیول سے اوپر اٹھ گیا. جب وہ اوپر اٹھا تو خود ہی محبوب بن گیا.
اور جب وہ آپ کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگ گیا تو قدرتی طور پر آپ کے لیے تھریٹ بن گیا. اب جب تھریٹ بنا تو آپ کی محبت کھو گئی، چلی گئی، آپ کے دل سے نکل گئی. تو جب خدا کا محبوب بننا چاہتے ہیں آپ تو خدا کے طالب بھی بنے، اللہ کی خاطر کام کرنا شروع کریں. اور اگر لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں سے متعلق ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں. چھوڑیں اس کو، چھوڑیں لوگوں کو اور ان کی دنیا کو. کیوں لالچ بھری نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کیوں دل میں جلتے اور کڑتے ہیں؟ کیوں دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کا دل جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس محبت میں رو رہے ہیں، اس چیز کی محبت میں رو رہے ہیں. کتنے گھاٹے کا سودا ہے. ذرا سوچئے اس بات کو، غور کیجئے اس پر. ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی ذات کے اوپر باتیں کرنے اور تبصرے کرنے، لوگوں کی چیزوں کے اوپر تبصرے کرنے اور ان چیزوں کی ٹو لگانے اور ان چیزوں کے پیچھے جانے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے. یہاں ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، کمپیوٹر انجینئر تھا وہ شخص، اور وہ ان کے 2 رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھر پہ ملے. اس وقت وہ سرکاری ملازم تھے. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ تک وہاں رہا. اس پورے وقت میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے فن کا ماہر ہے، انتہائی ایکسپرٹ ہے. تو میں نے غور کیا کہ اس کی زندگی کیا خاص بات ہے کہ یہ اپنے فن کا ماہر ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. وہ خوبی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ خوبی کیا تھی؟ اپنے کام سے کام، اپنے کام سے اتنی دلچسپی کہ دوسروں کی طرف جھانکنے کی فرصت نہیں. ہماری کمزوری کیا ہے؟ دوسروں کے کام سے اتنی دلچسپی کہ اپنے کام کے لیے فرصت نہیں. ہو گیا نا فرق؟ کہاں ایکسپرٹ بنیں گے؟ کس چیز کے ماہر بنیں گے؟ صرف ٹو لگانے کے ماہر ہو سکتے ہیں. جب آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا تو آپ کسی کے لیے مسئلے نہیں پیدا کرتے، اور جب آپ کسی کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ بے ضرر ہو جاتے ہیں. جب آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے لیے نہ تھریٹ ہیں، نہ آپ کسی کو نقصان دینے والے ہیں، نہ آپ کسی کے لیے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کو غرض نہیں اس سے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کہاں سے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. ہاں اگر کوئی خرابی نظر آتی تو اس کے لیے آپ تڑپیں گے، اور وہ ایک اور عمل ہوگا کہ آپ دعا بھی کریں گے اور اس کو دور کرنے کے. مگر جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یا کسی کی دیکھ کر جب تک بے نیازی نہیں آتی آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ قابل نہیں بن سکتے. اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی، کوئی چوری ہو گئی، چیز کوئی کھو گئی، کوئی چلی گئی، اب اس کے پیچھے اتنا غم منائیں گے کہ اپنی صحت تباہ کر لیں گے. اور وہ جو انرجی لگنی تھی کسی تعمیری کام میں، وہ کس میں لگ گئی؟ اس چیز میں جو ہاتھ میں آنے والی نہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، نقصان کا سبب جان کر ان سارے دروازوں کو بند کریں جہاں سے نقصان ہوتا ہے، اس کی مرمت کریں، اور اس کے بعد اس کی تلافی کرنے کا طریقہ سوچیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو. یعنی دنیا کی چیزوں سے کیسا تعلق ہو تمہارا؟ اجنبی والا. یا تم یہاں ایک مسافر ہو. اجنبی چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ایک مسافر کس طرح دیکھتا ہے؟ دلچسپی زیادہ نہیں لے سکتا، دل نہیں لگا سکتا، اور اگر لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو. تو مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سفر کی جگہ، گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور جب یہ اس احساس کے ساتھ ہم جیتے ہیں نا تو ہمارا پھر دلچسپی نہیں زیادہ ہوتی پھر دنیا میں. وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے لیکن دھیان اس کا وہ اگلے گھر کی طرف رہتا ہے. اسی لیے اس کے اندر پھر صبر بھی آ جاتا ہے. اس کے بغیر صبر نہیں آ سکتا. اسی سے قناعت آتی ہے. پیچھے ہم قناعت کی باتیں پڑھتے رہے کہ قناعت آتی کہاں سے؟
یہیں سے آتی، دنیا سے بے رغبتی سے آتی ہے. کیا کہا میں نے؟ کیا سوچتا ہے انسان تو قناعت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی شادی پر آپ کو سونے کی چوڑیاں نہیں ملی، اب آپ غمگین ہیں، اور جس کے ہاتھ میں آپ کو چوڑیاں نظر آ جائیں آپ کی نگاہ ادھر ہی جم جاتی ہے، اور آپ کو اپنی شادی کا دن یاد آ جاتا ہے جب آپ نے آنسو بہائے تھے آپ کے سسرال والے جب چوڑیاں نہیں لے کر آئے تھے. اب اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں، اتنا محروم سمجھتے ہیں کہ دل میں ایک غم لگائے ہوئے. اچھا، اس غم کی وجہ سے ایک نفرت ہے آپ کے دل میں ان لوگوں کی جو آپ کے لیے چوڑیاں نہیں لائے. اللہ جب وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو آپ نہیں دے سکتے ان کو، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے چوڑیاں نہیں لائے تھے. آپ بھول سکتے ہی نہیں. آپ کیسے معاف کریں گے ان کو؟ میں نہیں معاف کر سکتی. یہی قناعت ہے، یہی صبر ہے. دوسرا طریقہ کیا؟ انسان سوچے کہ جن کے پاس ہیں وہ بھی چلے گئے، جو پہننے والے تھے وہ بھی چلے گئے، اور جن کے پاس نہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. ہاں، اگر وہ کام میں کر لوں کہ جس کے نتیجے میں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس، تو مجھے وہ کر لینا چاہیے تاکہ وہاں نہ محروم رہوں. وہاں کی محرومی اصل محرومی ہے، نہ کہ اس وقتی واقعے کا غم لگا کر اپنی آخرت کی چوڑیاں بھی کھو دوں. تو جو شخص اس دنیا کے عارضی پن کو نہیں پہچانتا، نہ وہ صبر کر سکتا ہے اور نہ وہ قناعت کر سکتا ہے. اور جو دنیا کی زندگی کی قیمت نہیں جانتا وہ ہر مرتے ہوئے لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ایک دن خود بھی بیکار مر جاتا ہے. تو جب تک آخرت منزل نہیں ہوگی ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ انہی کام کے لمحات کو آپ ادھر اور ادھر اور ادھر گنوا کے ضائع کر دیں گے. ہمارا سب سے بڑا ٹائم ویسٹر غیر ضروری غیر متعلق باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے. جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ان چیزوں کے پیچھے مرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس نے صبح سے شام کا انتظار نہیں کرنا وہ کیسے دن گزارے گا؟ بتائیے. کیسے دن گزارے گا؟ جب مجھے پتا ہو پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں تو میرا دن کیسے گزرے گا؟ شام ہونے پر جب مجھے یہ پتا ہو پتہ نہیں سویر ہونی ہے کہ نہیں تو دن کیسے گزرے گا؟ ٹو لگاتے اور دوسروں کی چیزیں دیکھتے اور ان میں دلچسپی لیتے، اور جو پاس نہیں ہے ان پہ اس پہ غم مناتے، یا جو پاس ہے اسے استعمال کرتے. مکمل طور پہ شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، ساری عادتیں بدل جاتی ہیں اگر ایک چیز اندر آ جائے، سب بیلنس کر دیتی ہے. اور وہ ہے دنیا پیچھے اور آخرت آگے، وہ منزل بن جائے. یہ ٹارگٹ ہٹا کے اصل ٹارگٹ سامنے رکھ لیا جائے. اب آپ دیکھیے اس آیت میں دنیا کی زندگی یا دنیا کی حقیقت کو تشبیہ دی گئی ہے بارش سے، کہ یہ بارش کی طرح ہے. دنیا کیسے ہے؟ بارش کی طرح. بارش برستی ہے، سب کا دل خوش ہو جاتا ہے. بارش کی وجہ سے سبزہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ رونقیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے، فصل کٹ جاتی، اور بعض اوقات فصل کاٹی نہیں جاتی بلکہ خود ہی کسی آفت کا شکار ہو جاتی. تو دونوں طرح سے اگر دیکھا جائے تو اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ ہر عروج کا زوال. انسان کی بے بسی اور انسان کی حقیقت کہہ لیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا تو خوبصورت ہے ہی، لیکن یہ نظریہ درست نہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں. ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں. اگر ہم نے اس دنیا کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بارش کو ایک اور چیز سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وحی الہی. وحی الہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر تو دین ہے نا جو وحی کے ذریعہ ہے، ہمارا دین. اگر ان آیات میں بارش سے مراد دنیا ہے یا دنیا کی زندگی ہے تو ایک اور جگہ پر بارش سے مراد دین بھی ہے. ایک ہی چیز دو چیزوں کو سمبلائز کر رہی ہے، ایک ہی چیز دو حقیقتوں کو واضح کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بارش کو دین سے بھی مثال دی گئی ہے
سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال. تو یہاں ہدایت کو یا دین کو یا وحی الہی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. اور دل کیا ہے یہاں پر؟ زمین کی طرح. جیسے بارش برستی ہے تو زمین کیسے ہو جاتی ہے؟ ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ سب ختم بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک دوسری بارش یعنی ہدایت کی بارش دل کی زمین پر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ذرا آپ سوچئے کہ یہاں پر آیا نا کہ فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. آپ دین پڑھ رہے ہیں، ہدایت حاصل کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے. جتنا جتنا جس کا برتن ہے وہ اتنا اتنا ہی بھر رہا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. تو جس طرح زمین اپنے اندر بارش کو سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح بعض دل اس ہدایت یا قرآن یا اللہ کے کلام کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. اسی طرح بعض زمینیں پانی جذب کر لیتی ہیں، بعض دل علم کو اندر جذب کر کے عمل میں لے آتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. بعض لوگ اس کو صرف یاد رکھتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، علم میں جرا بحث بہت کر سکتے ہیں، علمی نقطے بہت نکال سکتے ہیں، لیکن اندر نہیں جذب ہوتا کچھ، یا خود اتنی سمجھ نہیں آتی مگر جو لیتے ہیں یاد کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے. حدیث سے بھی یہ بات بہت اچھی طرح واضح کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں کا کمپیریزن کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دنیا. اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیے. اور کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسری چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ریزلٹ دیکھیے کیا ہے. تو جب تک یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے نہیں رکھیں گے آپ خود کو کہیں کھڑا نہیں پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ایک بارش کو دوسری بارش سے کمپیئر کر کے بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اپنا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے، ترجیح کس کو دینا ہے، آپ کو کیا چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیا لینے کو کہا جا رہا ہے، اور کس درجے کا لینے کو کہا جا رہا ہے. اور کیا اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو کہیں ظلم تو نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا. تو جب چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا تو انسان بہتر فیصلہ کر کے بہتر چیز اختیار کر سکتا ہے. یہ سیکھنے کا ایک انداز ہے، سکھانے کا ایک طریقہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ جب سیلاب آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتی ہے. نہر جو ہوتی ہے وہ بھر جاتی. اچھا جب نہر بھر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جھاگ کوڑا کباڑ سب اوپر آ جاتا ہے، آتا ہے نا. اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ٹھنڈا پانی، اچھا پانی. وہ سیلاب آتا ہے تو وہ کوڑے کرکٹ کو اوپر سے ہٹاتا ہے. سیلاب کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے وہ دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے. ہم عموماً چیزوں کو صرف وقتی اور ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل پر بھی وحی الہی کی یعنی دین کی بارش ہوتی ہے، آپ دین کا علم سیکھتے ہیں اور بہت سارا کٹھا ہی ٹھونس دیا جاتا ہے اور دن رات پڑھایا جاتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے، تو بعض لوگ اس کی صرف ہلاکت کو دیکھتے ہیں کہ اس سے تو بڑی مصیبت آ گئی ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو زندگی میں غیر ضروری ہیں وہ کوڑے کباڑ کی طرح اوپر آ کے ہٹ جائیں گی، چھٹ جائیں گی. عام طور پر ہلکی ہلکی بارش سے وہ بات نہیں بنتی جب تک کہ کیا نہ کیا جائے، زور کا شاور نہ دیا جائے.
تو آپ کے اوپر ایک کے بعد ایک دن بچھاڑ ہو رہی ہے. کسی نے بڑا مزے کا جملہ لکھا تھا، جب سے آئے ہیں چٹاخ پٹاخ ہو رہی ہے. تو اس کا بھی جواب تو دینا تھا مجھے آپ کو کہ چٹاخ پٹاخ کیوں ہو رہی ہے، اور یہ سیلاب کیوں آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب کی ضرورت کیا ہے. اور اس میں سے پھر اس سیلاب کے بعد 3 قسم کے لوگ باہر نکلیں گے، اور کچھ زرخیز مٹی لے کے اور کچھ بس صرف پانی جمع کر کے کسی اور کو جا پلائیں گے، خود اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، خود اتنی گہرائی میں نہیں سوچ سکتے. اور کچھ آتے ہیں سو کے میٹھی نیند چلے جاتے ہیں کیونکہ مزے کی جگہ ہے، ہر کام کاج چھوڑ کے آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سیلاب آتا ہے نا، جب علم تیزی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کام کی چیز ہوتی ہے وہ نیچے جمنے لگتی ہے، اور پھر جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، شکوک، شبہات، اندیشے، شیطان کے وسوسے، وہ جھاگ کی طرح اوپر آ کے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں پھر صاف ہونے لگتی ہیں. ماحول بھی صاف ہوتا ہے بارش سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور وہ جو چھپی چیزیں اندر ہم نے ابھی تک جمع کر کے رکھی ہے نا بہت سی تعویلوں کے ساتھ، وہ بھی ذرا سامنے آ کے نظر آنے لگتی ہیں. اس میں کسی کا یہ چھوٹا سا نوٹ تھا، ان لکھا کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ میں بہت بدل گئی ہوں اور نیک بن گئی ہوں، لیکن جو یہ کورس آگے بڑھ رہا ہے میری حالت عجیب ہو رہی ہے. اس کورس نے میرے اپنے ہی بارے میں میرا امپریشن بدل دیا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے خود کو اپنے سے چھپا رکھا تھا. اپنے اندر اتنی خامیاں نظر آ رہی ہوں، لگ رہا ہے کہ ابھی تو میں پہلی سیڑھی پر کھڑی ہوں اور اوپر جانے کے لیے بھی ڈھیروں سیڑھیاں میری منتظر ہیں. جن خامیوں کو میں نے شائنس، فرمنس اور بینگ پرنسپلڈ کا نام دیا ہوا تھا، وہ اپنے اندر کچھ اور ہی معنی چھپائے ہوئے تھی. مثلا یہاں آ کر میں نے ہر ایک کو سلام کرنے کی زیادہ کوشش شروع کی، پھر بھی میں کافی دفعہ سلام نہیں کر پاتی تھی. اس کا جواز میرے پاس یہ تھا کہ میں شائع نیچر کی ہوں، لیکن جیسے جیسے تفسیر اور سیلف انالیسس کا کام ہوتا رہا مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شائنس کی بات نہیں بلکہ ذات کی بڑائی کی بات ہے. مجھے اصل ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہ دیا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اتنی تاکید کیوں کی ہے. میرے سارے پرنسپلز اپنا حق لینے پر بیسڈ تھے. جیسے اگر لائن بنی ہوئی ہے اور اس کو کوئی توڑے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. یہ غصہ بھی اپنی ذات کی خاطر ہوتا تھا. اس کی اصل وجہ لوگوں کی اصلاح کرنا نہ تھی، کیونکہ وہ غصے سے نہیں نرمی اور پیار سے ہوتی ہے. پہلے ان کو اس غلطی پہ معاف کرنا اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنا. اب پتہ چلا کہ بینگ پرنسپل اپنا حق چھوڑنا اور دوسروں کو دینا ہے. جب یہ سنا تھا کہ اس کورس میں مما رزقناہم پڑھائی جائے گی تو خیال آیا کہ اس کتاب میں ساری بات صدقے کی ہوگی. قرآن پڑھ کر ہم صدقہ تو کرنے ہی لگے ہیں، تو یہ کتاب ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی. جمعے کے دن جب یہ حدیث پڑھی کہ صحابی اور ان کی بیوی نے کیسے بھوکے رہ کے ایک بھوکے شخص کی مہمان نوازی کی تو مجھے اپنے اس خیال پہ شرم آنے لگی. ہر روز میری شخصیت مجھ پہ کھلتی ہے. اب واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ وہ مجھے یہاں لے آیا، ورنہ میں جس لا یشعرون کی کیفیت میں تھی اب شعوری بیداری کی طرف آ رہی ہوں. بہرحال یہ کیفیت اس وقت تک نہیں ہوتی، وہ جو اندر زمین کی تہ میں بعض اوقات مٹی میں وہ کوڑا کرکٹ چھپ جاتا ہے نا. عرصے تک بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جب پانی نہیں رہتا تو نہر کی جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے. ہر آنے جانے والے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، کوئی آندیاں اڑا کے پتے وتے گرا دیتی ہیں، پھر اوپر سے کوئی مٹی آ جاتی ہے وہ بھی نیچے دب جاتے ہیں. اب وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کوڑا نہیں ہے وہاں، کیونکہ وہ دبا پڑا ہوتا ہے نا نیچے. اب کیا ہوتا ہے، بارش آئی، سیلاب آیا، تیز پانی کا بہاؤ آیا. اب اس نے جہاں اوپر کا پتے کوڑا کرکٹ ہٹایا وہاں تہیں بھی اٹھنے لگی، اندر سے گندگی نکلنے لگی اور وہ اوپر آ کے نظر آنے لگی. بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی خود بھی، یہ نہیں کہ میں آپ کو سکھا رہی تھی، مجھے ہر روز اپنا آئینہ بھی اندر نظر آتا ہے، خود نظر آنے لگتا. اوہ یہ چیز اس لیے ہو رہی تھی اور اس کو نام کیا دیا ہوا تھا، یہ چیز اس لیے کر رہے تھے اور اس کو ہم کہہ رہے تھے. تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ تیز بارش نہ ہو اور سیلاب کسی کیفیت نہ ہو. اس لیے اگر زیادہ بھی کچھ دن کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے تو غنیمت جانیے برسات سارا سال نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے، جب یہ پانی بھر گیا آپ کے اندر اور جذب کر دیا، اب اس سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس سے سبزہ اگے گا،
اور وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے. وہ اپنے پھلوں سے دوسروں کو غذا فراہم کریں گے. ٹھیک ہے. قحط دور ہوگا. کون سا قحط؟ علم کا قحط. اچھا، قحط دور ہوگا، لوگوں کو خوشی ملے گی، موسم بدلے گا، بہت سارے فائدے ان کی ذات سے دوسروں کو ہوں گے. لیکن کچھ لوگ صرف پانی جمع کریں گے، وہ کوئی پھل اور وہ سبزہ اور وہ سارے فائدے نہیں دکھا سکیں گے، وہ صرف پانی پلا دیں گے دوسروں کو جا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی ہے. جو زمین پر برسی تو اس کے بعض خطے بہت ہی پاکیزہ اور بہتر تھے جنہوں نے بارش کو قبول کر لیا اور بے شمار چارہ اور گھاس اگا دیا، اور بعض خطے خشک تھے جنہوں نے اگایا تو کچھ نہیں، البتہ اپنے اندر پانی کو محفوظ رکھا، یعنی علم کو یاد رکھا، جس سے لوگوں نے خود پیا اور کھیتوں کو بھی پلایا. بعض ٹکڑے چٹیل اور بنجر میدان تھے جنہوں نے نہ پانی محفوظ رکھا یعنی جذب نہیں کیا، نہ گھاس اگائی. یہی تو مثال اس شخص کی ہے جس نے دین خداوندی کو سمجھا اور میری لائی ہوئی شریعت سے فائدہ حاصل کیا، خود بھی پڑھا، لوگوں کو بھی پڑھایا. اور آخری مثال اس شخص کی ہے جس نے نہ اس کی طرف سر اٹھایا، سوتا رہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جو میری معرفت بھیجی گئی تھی اسے قبول کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ پہلا طبقہ کون ہوتا ہے. اس میں نمبر 1 انبیاء ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ وحی کو لیتے ہیں، جذب کرتے ہیں، خوب خوب انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور رحمت للعالمین ہوتے ہیں. ان کا فیض کہاں تک پہنچتا ہے؟ صرف ان کے گھر تک؟ ان کے شہر تک؟ کہاں تک؟ صرف ان کے زمانے تک؟ کہاں تک؟ رہتی دنیا تک. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا طبقہ انبیاء کا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ورثاء کا. ان کے ورثاء کون ہوتے ہیں؟ علماء، جنہوں نے اس طرح کا علم حاصل کیا، اتنی پختگی پیدا کی اس میں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو، صرف اپنے شہر کے لوگوں کو نہیں، یاد رکھیے، صرف اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں، صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو فیض پہنچایا. یہ ہیں جنہوں نے اس بارش کو جذب کر کے سبزہ اور گھاس اور پھل پھول اور بہت کچھ اگا دیا. کوئی مثال دیجئے. میرے ذہن میں امام بخاری کی مثال آ رہی ہے، اور ائمہ بھی بہت سے ہیں، یہ صرف امام بخاری نہیں ہے. لیکن چونکہ خود ان سے ان کی زندگی میں 90,000 لوگوں نے بخاری سنی تھی، کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. کتاب بھی لکھی جس کو 16 سال لگے، بلکہ بعض زیادہ بھی کہتے ہیں. 16 سال گھر پلٹ کے نہیں گئے. آپ تو اگر ایک ہفتہ کسی کو نہ ملیں تو اداس ہو جاتے ہیں، اور فون روز نہ کریں تو آپ کا کام نہیں چلتا. 16 سال گھر نہیں واپس لوٹے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہے، علم جمع کیا، سیکھا، جذب کیا، پختگی حاصل کی، پھر اس کو لکھا، پھر اس کی ترتیب کی، اور نسلوں تک، قیامت تک علم چھوڑ گئے. صحیح بخاری کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اتفقت الامہ، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ علماء کا اور جمہور کا قول ہے یہ. ٹھیک ہے. اب یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. اسی طرح دیگر علماء یہ اس درجے کا کام کرتے ہیں کہ جس سے نسلیں سیراب ہوتی ہیں. یہ درجہ بھی اتنا ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حفظ بھی ہوتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، اور بات کو اندر تک سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. صرف اوپر اوپر سے نہیں چیزوں کو لیتے، ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں. جیسے وہ پانی کہاں نہیں رہ جاتا؟ اوپر نہیں رہ جاتا، کہاں جاتا ہے؟ نیچے 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 نیچے، ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے، گہرائی تک جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی مثال دیتے ہیں، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. یہ کون ہوتے ہیں؟ اولو الایدی والابصار. یہ اللہ کے بندے ہاتھوں والے اور نگاہوں والے ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، دور تک کی سوچنے والے ہوتے ہیں، صرف ظاہری باتیں نہیں دیکھتے. یعنی ان کو حق کی معرفت
اور حق کی پہچان اور اس میں غور و فکر کی صلاحیت، اور پھر صرف خود اپنی ذات کے اندر ہی گم ہونے کی صلاحیت نہیں بلکہ اس کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. وہ صرف کتاب لکھتے نہیں، کتاب لکھی ہوئی پڑھ کے بھی سناتے ہیں لوگوں کو، یعنی وہ آگے بھی پہنچاتے ہیں. دو طرفہ فیض ہوتا ہے ان کا. اور پھر یعنی علم جمع کرتے 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 وہ اندر جا کے جذب ہوتا ہے. پھر اس کے اندر سے وہ مختلف مائنڈز جو ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ زمین کے اندر مختلف جو قیمتی مواد ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں. جتنا زمین کے اوپر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اندر تک چیزیں کیا سے کیا بن جاتی ہیں، قیمتی سے قیمتی دھاتیں بن جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں ایسے لوگ علم کا، محنت کا، ریسرچ کا، لوگوں کی باتوں کا، مخالفت ہر چیز کا اتنا پریشر اور ٹیمپریچر لیتے ہیں کہ وہ چیزیں دل کی گہرائی کے اندر جا کھپتی ہیں اور پھر وہ وقت آنے پر ایک خزانے کی شکل میں نکلتی ہیں جس سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بے بات بولنے والے، بات سمجھ آئی ہے یا نہیں، بات کچھ ہو رہی ہے کسی اور طرف چل پڑیں گے. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ گہرائی میں نہیں جا سکتے. تو جو پانی زمین کے اوپر صرف بہتا رہتا ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن جو پانی جذب ہو کے وہ اندر چلا جاتا ہے وہاں صرف پودے ہی نہیں اگاتا، بعض اوقات وہ قیمتی دھاتوں میں بھی بدلتا ہے عرصہ دراز تک اندر رہ کے. بعض اوقات وہ پانی اوپر بہتا ہے اور بعض اوقات انڈر گراؤنڈ سٹریمز بھی ہوتی ہیں نا میٹھے پانی کی، جن کو وقتی طور پہ تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، عام بندے کو نظر بھی نہیں آتی، لیکن خاص بندوں کو پتا ہوتا ہے کہ زمین کے اس حصے پر اس کے نیچے ایسا میٹھا پانی ہے، اس کو کھودو، یہاں سے بور کرو، یہاں سے نکالو. پھر وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں. یعنی ان کا علم ہر دور کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے اور ضرورت پیش آنے پر قدردان لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں. ایسے لوگ خود ساز نہیں، تاریخ ساز ہوتے ہیں، آئندہ نسلوں تک کام کو لے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں جو آپ سے دریافت کیا گیا. ان سے پوچھا گیا کیا رسول خدا نے تمہیں دوسرے لوگوں کے علاوہ کوئی خاص چیز بھی عنایت کی ہے؟ تو فرماتے ہیں خدا کی قسم جو دانے کو پھاڑ کے اگاتا ہے اور مخلوق پیدا کرتا ہے، ہمیں کسی چیز سے مختص نہیں فرمایا، بلکہ یہ ایک فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب سمجھنے کے لیے عنایت کر دیتا ہے. یعنی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت گہرا تھا، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو دوسروں کے علاوہ کوئی الگ بھی چیز دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، الگ کوئی چیز نہیں دی گئی. اصل بات یہ ہے کہ دوسروں میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ یہ اللہ کے دی ہوئی ایک فہم کی صلاحیت ہے. بعض لوگ ایک آیت کو پڑھتے ہیں بس وہ صرف ظاہری معنی لیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو کہاں تک لے جاتے ہیں اس کو، گہرائی تک، بعض اس سے بھی آگے تک چلے جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شوق کتنا ہے، آپ کی محنت کتنی ہے، آپ کتنا اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. تو بات یہ ہے کہ یہ فہم اور گہرائی کی بات ہے، ڈیپتھ کی بات ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ زیادہ علم دیتا ہے، اسے جذب کرتے ہیں، گہرائی تک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق ایکسپریس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور بانٹتے ہیں ان خزانوں کو. اب آپ دیکھیں کہ ایسے علم کو بھی خزانے سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن وہ کھرا کب ہوتا ہے وہ خزانہ؟ جب وہ بھٹیوں میں تپتا ہے، جو آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے نا، اور اس سے بھی میل کو چیل اٹھ کے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو شخص اس خزانے کو خرچ کرتا ہے، وہ ایسا علم دوسروں کو دیتا ہے، کیا وہ بھی سونے چاندی کے صدقے کی طرح نہیں؟ اگر آپ کسی کو ایسا علم دے رہے ہیں یا اس طریقے پر دے رہے ہیں کہ جو گہرائی پر مبنی ہو، تو وہ دراصل کیا دینا ہے؟ ایک طرح سے ایک ہے اوپر اوپر سے پانی دے دینا، ادھر سے لیا ادھر دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ نیچے سے نکال کے لا کے دینا. فرق ہے نا. پانی پلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن سونا چاندی خرچ کرنا ایک الگ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو دوسرا طبقہ پھر کون سا ہے جو پانی پلانے والا ہے؟ پہلا سونا چاندی خرچ کرنے والا ہے، دوسرا پانی پلانے والا ہے. جسے حدیث میں ہے نا کہ
بعض زمینیں کیسی ہوتی ہیں، بعض دل کیسے ہوتے ہیں، بس وہ علم کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر کوئی جانور کوئی انسان آ کے پی کے چلا جاتا ہے. تو جو لوگ علم کو روک لیتے ہیں، یعنی یاد تو کر لیتے ہیں، ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کو اتنا جیسے یاد کیا ویسے ہی آگے دیتے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہم عالم نہیں بنے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے. نہیں بنے تو ٹھہر جاؤ، ابھی جتنا ظرف میں ہے اتنا تو دے ڈالو. اس کو بھی دینے کی بات آ رہی ہے یہاں پر. یعنی جو یاد کیا، رٹا، پڑھا، جتنا بھی سطحی سمجھ آئی اتنا ہی آگے پاس آن کر دیا. یہ اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی خیر پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا، پھر اس کو جیسے سنا تھا ویسے آگے پہنچا دیا. ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. تو بہت سے فقہ کے اٹھانے والے، یہ پانی اٹھانے والے اس شخص تک لے جاتے ہیں پانی کو جو لانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ گہرائی میں اس کو پھر جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، اور زیادہ بہتر خزانے اگلتا ہے بعد میں. تو اس لیے ایسے علم کو بھی روکنا نہیں چاہیے، پہنچاتے چلے جانا چاہیے. لہذا کوئی شخص یہ سوچ کے مت رک جائے ابھی میرا علم پختہ نہیں، ابھی تو میں سونا نہیں بنا، اور ابھی میں چاندی نہیں بنا، اور ابھی تو میں گہرائی میں نہیں گیا، اور ابھی تو میں علامہ نہیں بنا، لہذا میں ابھی کیا سکھاؤں. جو آپ نے سمیٹا ہے، جو آپ نے لیا ہے، چاہے آپ گہرائی میں نہیں ابھی جا کے سمجھ سکے، لیکن اس میں ایک شرط ضروری ہے، جیسا لیا ہے ویسا دینا ہے آگے، نہ کمی نہ بیشی. تو ابھی آپ خیر بانٹنے والے ہیں. اور آپ دیکھیے پانی پلانا کوئی معمولی نیکی ہے؟ پانی پلانا معمولی نیکی ہے؟ افضل ترین صدقہ ہے پانی پلانا. تو یہ آپ آگے پلاتے ہیں، گویا خیر کو بانٹتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کی بھوک نہیں تو پیاس ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن سے بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے، اور کچھ سے صرف پیاس. اب آپ کسی کو پانی اس لیے نہ دیں کہ میرے پاس کھانا نہیں، کھانا چونکہ پکا ہی نہیں ابھی، پانی تو پکانے کی ضرورت نہیں، لیکن کھانا پکا نہیں، کھانا پکانا پڑتا ہے، تب آپ کھانا کھلا سکتے ہیں کسی کو، اور وہ وقت لگتا ہے، اس پہ محنت لگتی، سالوں لگتے ہیں. اب آپ سالوں پانی روکے رکھیں کہ میرے پاس ابھی کھانا نہیں پکا میرا، تو لوگ کھانے کے بغیر تو زیادہ دن بھی زندہ رہ لیں گے، پانی کے بغیر مر جائیں گے. بانٹے پانی، دیں آگے. اب اس میں بہت سارے راویان حدیث آتے ہیں جنہوں نے حدیثیں صرف روایت کی ہیں، وہ فقہ کے درجے پہ نہیں پہنچے، انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جیسے سنا، لکھا، یاد کیا، آگے دے دیا. اور لینے والے پھر آگے 3 قسم کے تھے، پھر انہوں نے 3 طرح کے چھٹ گئے. یعنی یہ بہت نیچرل ہے. پھر 3 طرح کے لوگ، پھر اس میں سے آگے گئے، پھر 3 طرح کے لوگ. تو یہ 3 کیٹیگریز تو ہمیشہ رہیں گی، اس سے نہیں آپ نکل سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ایک سے دوسری سے تیسری میں انسان پھر چلا جائے، لیکن یہ کیٹیگریز ضرور رہیں گی. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ میں مثال ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیث روایت کی تھی؟ 5000 کے قریب. ٹھیک ہے نا، یا 5000 سے زائد. لیکن ان کے فتاوی آپ کو یا ان احادیث کی آگے وضاحت یا فہم وہ اتنا نہیں ملے گا. اس کے برعکس عبداللہ بن عباس کون ہے؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حبر الامہ، حبر الامہ، امت کے عالم، احبار سے نا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ صرف 20 ہیں تقریباً. کیوں؟ شوق نہیں تھا ان کو، چھوٹے تھے. لیکن باقی علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ صحابہ سے، دیگر صحابہ سے، اکابر صحابہ سے لیا. لیکن اس علم میں اتنا فہم اور استنباط کا درجہ پایا کہ ان کی جو فقاہت کا مرتبہ ہے وہ بہت آگے. ٹھیک ہے نا، روایت کے مقابلے میں بہت آگے ہے وہ. ابن حزم جو ہے، نام تو اب سن لیا ہوگا نا ابن حزم کا، انہوں نے 7 ضخیم جلدوں میں آپ کے فتاوی جمع کیے ہیں. کس کے؟ ابن عباس کے. 7 موٹی جلدوں میں آپ کے فتویٰ جمع ہوئے ہیں. حالانکہ روایت میں آپ کتنے ہیں؟ صرف جو ڈائریکٹ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کو آپ دیکھیں، روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے نسبتاً کم ہیں، آدھے درجے پہ ہیں تعداد، لیکن فہم اور سمجھ اور بات کی گہرائی تک پہنچنے میں کہیں آگے.
استدراکات عائشہ کے نام سے چیزیں موجود ہیں جس میں وہ دیگر صحابہ کو بھی چیز کرتی ہیں کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، حالانکہ ان کی عمر کیا تھی اس وقت 18 سال تھی. تو اسی طرح پھر آگے ہر دور میں یہ 3 طبقے موجود رہیں گے. اب ہمیں اپنا مقام تلاش کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کس چیز کے طلبگار بننا ہے، کس چیز کے لیے اپنی سب سے بہتر انرجی لگانی ہے، محض دنیا کے لیے یا دین کے لیے، پھر اس میں بھی کس لیول پر جانا ہے. اب جس کا آپ نے تعین کیا، ارادہ کیا، پھر اسی کے مطابق آپ کا سفر شروع ہوگا. اب دیکھو گا کبھی کنواں کھودتے کھودتے ایسا بھاری پتھر آتا ہے کہ انسان ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے رستے میں بھی کئی بھاری پتھر آ سکتے ہیں، صرف ہمت والے چند ایک لوگ ہی پھر سارے پتھر توڑتے توڑتے گہرائی تک پہنچتے ہیں، ورنہ مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے سٹاپ کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سنیے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم کس چیز کے طلبگار ہیں؟ ہم عملی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کس بارش کے منتظر رہتے ہیں، ہم کس چیز کی چاہت میں جیتے ہیں، ہماری سرگرمیاں کس چیز کے گرد ہیں. مثلا چند ایک معیار. جب آپ کو کسی سے دوستی کرنا ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں آ کر بھی آپ نے کچھ لوگوں سے دوستی کی ہوگی. کیا نیت میں تھا؟ کس کے قریب آپ گئے؟ کس وجہ سے گئے؟ بعض اوقات آتا ہے نا، اس سے خیر پہنچانی ہوتی ہے، بعض اوقات خیر لینی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ٹوٹلی دنیا کا مقصد ہوتا ہے، صرف دنیا ہوتی ہے پیش نظر. دوستی میں آپ کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس میں طلب کیا ہے، آپ کی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ اپنے آپ کو انالائز کیجئے. اور خصوصاً وہ لوگ جو کئی دن سے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ان کو زیادہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا اور وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے. اسی طرح زندگی کے اور معاملات. ایک معاملہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے. ہم لوگ شادی کے وقت کس چیز کو سامنے رکھتے ہیں؟ کیا چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی؟ تعلیم حاصل کرتے وقت، بچوں کے لیے تعلیم کی پلاننگ کرتے وقت اس سے بالکل منع نہیں کیا گیا کہ وہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے. وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تعلیم دنیا کی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. لیکن اس کے ساتھ ان کے دین کی پلاننگ کیا ہے، اس کے لیے کتنا سوچتے ہیں اور کتنا پریکٹیکلی سوچتے ہیں کہ جو پاسبل بھی ہو. اسی طرح مثلاً گھر بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، گھر خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں،
کس چیز کے قریب کر کے گھر لیں، کہاں گھر لیں. میں بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے اعلیٰ ترین گھر صرف اس لیے بیچ ڈالے کہ وہ علم کے لیے کسی خاص جگہ پر جا کر، یعنی باہر کے ملکوں میں بعض ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو پاکستان میں بہت عیش و عشرت میں رہ رہے تھے، صرف بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی تھی، وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہ رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو پڑھانا ہے، تکلیف اٹھا رہے ہیں، حالانکہ یہاں انہیں ہر سہولت میں اثر تھی. اب وہ ایک مقصد بدلا تو زندگی کا سٹائل بدل گیا. لباس خریدتے وقت، ایون لباس سلواتے وقت ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں کہ اس سے ہماری نماز کیسے ہوگی، وضو کر سکیں گے یا نہیں، کہیں دل میں کوئی عجب تو نہیں پیدا ہوگا پہن کے. اسی طرح اور بھی آپ مواقع سچویشنز دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں مختلف کام کرتے وقت آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے، میلان کیا ہے، جھکاؤ کدھر ہے، رخ کدھر ہے، کس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے، کس چیز پر محنت اور وقت اور سرمایہ لگانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اتنی ہی ہو، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا. رزق کفافن، ضرورت کا رزق ہے اس کے پاس، اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، کسی کی محتاجی نہیں. اور تیسری چیز کامیابی کی ضمانت، وقنعہ اللہ، اللہ نے اس کو قناعت دے رکھی ہے، بما آتاہ، اس پر جو اسے مل چکا ہے یا دیا گیا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ راضی ہے، خوش ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں کسی سے بھی، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ. استغنا ہے، قناعت، اطمینان، سکون. اور الغنا غنا النفس، غنا دل کی غنا ہوتی ہے، اندر سے اٹھتی ہے یہ چیز. زیادہ مال ہونے سے غنا نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میری نظر دوسروں پر نہ جائے تو مجھے اپنی رحمت سے غنی کر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.